وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وعجل فرجهم يا كريم درود بر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة وعلى لعنة الله على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين في يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. درود بر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. تو ہمارا جو سلسلہ گفتگو تھا وہ آج تک ابھی جاری ہے اور وہ ہے عنوان کیا ہے؟ عبادت. کیونکہ عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ضروری تھا، اس لیے میں نے خاص طور پر سورہ پاک سورہ یاسین کی اس آیت کا انتخاب کیا تاکہ یہ مفہوم واضح ہو جائے کہ عبادت کیا ہے، اور عبادت کا جب لفظ آئے تو کیسا نقش انسان کے ذہن پہ ابھرے. جو نقش ہیں جو صحیح نہیں ہے اس کو ہٹا کر صحیح نقش انسان اپنے ذہن میں قائم کرے. ماشاءاللہ. کیونکہ پاک آیہ کریمہ اس میں جو اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے، اللہ عبادت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، لا تعبدوا الشیطان، اور پھر کہا وَأَنِ اعْبُدُونِ. اس کا مطلب ہے نمازیں پڑھنا یا یہ جتنے فروعات ہیں یہ اپنی جگہ اہم ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو مین نظریہ ہے نا، وہ نظریہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اطاعت. اب جو اطاعت جس کی کرے گا گویا اس کی عبادت کر رہا ہے. کیسے؟ میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جب بطن مادر میں جب نطفہ آتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ عمل ٹھہرتا ہے تو بھاری ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جب ماں جو ہے وہ تھوڑا سا بوجھ محسوس کرتی ہے، بس اس کے بعد میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ دونوں، اب ذرا غور سے سنیں کہ خدا کی قسم اس کا تعلق ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو جب بوجھ محسوس کرتی ہے تو میاں اور بیوی دونوں مل کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا شروع کرتے ہیں کہ پروردگارا اگر تو نے ہمیں ایک اولاد صالح عطا کی تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے.
یہ دعا کرتے رہتے ہیں. پھر خدا کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اور جب ہم انہیں اولاد صالح سے سرفراز کر دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں، تو پھر کیا؟ اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ وہ اسی میں وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں. اسی میں وہ شرک کرتے ہیں. کیسے شرک کرتے ہیں؟ اب اطاعت بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے. یہ بات ہے، تب عبادت ہوگی. محبت بھی خاص اللہ کے لیے، اطاعت بھی خاص اللہ کے لیے. اب اس اطاعت اور محبت کو جمع کر کے اب جو کوشش ہوگی اب وہ فی سبیل اللہ ہوگی. زندگی ساری کی ساری، ہم جو کہتے ہیں نا انا للہ ہے، ہم بے شک ہم تیرے لیے ہے. کیا مطلب؟ جو کچھ تو کہے گا تسلیم. اسلام کا بھی ایک ڈیفینیشن بتائی گئی. کیا اسلام کیا ہے؟ وہ تسلیم. تسلیم، جو کچھ تو کہے گا بس تیرا ارشاد ہوگا، میں تیرا بندہ ہوں، میری طرف سے اطاعت ہوگی. یہ اسلام ہے، یہی عبادت کا مفہوم ہے. اب کیا شرک کیسے؟ کیونکہ وہ ہوتا کیا ہے؟ ابھی پہلے تو کوشش اللہ کی راہ میں ہو رہی تھی، اولاد صالح بھی مانگی جا رہی تھی تو خدا کے لیے مانگی جا رہی تھی. اب جب وہ دنیا میں آ گیا، مل گیا، اب کیا ہوا؟ ساری توجہات کا مرکز اب وہ بن گیا، بننا خدا کو تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محبت کا مرکز وہ بن گیا. اب جو بھی کوششیں اس کے بعد ساری کوششیں کس کے لیے کرنی تھی؟ اس کی محبت میں، اس کی اطاعت میں کوشش کرنی تھی. اب یہاں پہ سارا ان کا جتنا بھی نظریہ بدل گیا. اب کیا ہوا؟ اب اس اولاد کی پرورش میں اس قدر وہ منہمک ہوئے، اس قدر اس بچے کی محبت نے انہیں چاروں طرف سے آ کر گھیر لیا کہ اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ للہ نہیں رہا، اب وہ اولاد کی محبت میں ہو گیا. کچھ عبادت کا مفہوم سمجھ میں آتا جا رہا ہے. خدا کی قسم، میں ایک مشن لے کر آیا تھا. بی بی نے جس دن مجھے بلایا اس دن سے یہ مشن ذہن میں تھا. خدا کرے کہ میں کچھ نہ کچھ آپ کے ذہنوں پر، کچھ نہ کچھ آپ کے ذہنوں میں یہ تحفہ اور یہ تحائف جو میرے آقا و مولا نے مجھے عطا کیے، صاحب العصر والزمان، دیکھو یہ کوئی خدا کی قسم، مجھے اس دن سے پہلے خدا موت دے دے جس دن میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کروں. ٹھیک ہے، کبھی مجھے بلانا، پھر میں آپ کو میں پر آپ کو میں ایک تقریر سناؤں. وقت دینا، شوق سے آنا، سننا، پتہ چلے میں کیا ہے. لیکن اب جو میں بات کہنے لگا ہوں نا، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عظمت والے کی عظمت، ہاں الحمدللہ رب العالمین. تو کیا میرے مولا نے خاص مہربانی سے جو عطیات عطا کیے اس کی وجہ سے آپ بے شک جا کر یہ جو تقریر میں کر رہا ہوں اور جو کرتا چلا آیا ہوں، اور بیچ کچھ چند دن ابھی اور رہ گئے ہیں. ہاں، سیدہ کا مظلوم حسین اب چند دن کا مہمان ہے آپ. ہاں، یہ جو رہ گئے ہیں نا، علم میں کیا کرنا ہے؟ بے شک میرا موازنہ، میں وہ بلند پایا علماء کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن فقیر ہوں. لیکن کسی بھی عالم دین کی تقریر کے ساتھ اس معیار کو دیکھ لینا میری وجہ سے نہیں ہے. پہلے میں نے کہہ دیا، میری وجہ سے نہیں، جو مجھے میرے مولا نے تحفے عطا فرمائے اس کی وجہ سے موازنہ کر لینا کم نہیں ہوگی. کم نہیں ہوگی. صرف یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ انسان کسی شے کو دیکھتا ہے نا تو ایک بیک گراؤنڈ سے دیکھتا ہے.
پھر وہ اس کو شاید اچھی لگتی ہے، دوسرے بیک گراؤنڈ سے دیکھتا ہے وہی شاید اس کو اتنی اچھی نہیں لگتی. مثلا ابھی آج کل میں یہ دنیا، یہ جو میرا موضوع ہے نا، اس سے ہٹ کے ابھی یہ بات بھی نہیں کر رہا کہ ہوتا کیا ہے سرکار کہ جی بڑے بڑے نام ہے، برانڈ کی، میں برانڈڈ قمیض پہنتا ہوں، میں برانڈڈ جوتا پہنتا ہوں، میں برانڈڈ کوٹ پہنتا ہوں. یہ ساری یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا. ہاں میرے جاگرز برانڈڈ ہیں، سمجھ آ رہی ہے، اور شاید اس سے بہتر بھی مارکیٹ میں ہو، جو پائیداری میں بھی اس سے بہتر ہو، ہاں جی دیکھنے میں بھی اس سے بہتر ہو، مگر چونکہ آپ نے اسے عام نقطہ نگاہ سے دیکھا وہ آپ کو اچھی نہیں لگی. اس کو آپ نے مثلا نائکی، ایڈیڈاس کے عنوان سے دیکھا وہ بہت اچھی لگتی شروع ہو گئی، قیمت بھی جتنی مانگی دے دی. میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نقطہ نظر ہوتا ہے. میں نقطہ نظر میں نہیں کہتا کہ آپ مجھے دیکھیں، میرے آقا کو دیکھیں، ہاں جنہوں نے عطا کیا ہے. خدا کی قسم خوش ہوں گے. تو اب میں کیا بیان کر رہا تھا، اب وہ ساری جتنی چیزیں اللہ کے لیے مختص تھیں وہ اب اس اولاد پہ آ لگی. محبت ہے تو بس وہی ذہن میں ہے. باپ باہر جا رہا ہے، ہاں جی تو دل گھر چھوڑ آیا ہے، ابھی رو رہا ہوگا، ابھی دودھ پی رہا ہوگا، ماں نہلا رہی ہوگی. میری بات سمجھ رہی ہے؟ جب گھر میں ہے، حالانکہ ہر وقت خدا نے کیا کہا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب خیال اس کا بٹ گیا. اب کدھر چلا گیا خیال؟ سارا مرکز وہ بن گیا، محبت کا بھی، ہر شے کا بھی. اب اللہ نے کہا تھا جب تو باہر نکلے نا کمانے کے لیے، ہاں تو پھر کیا ہو، تیرے خیال میں، تیرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میرا حکم کیا ہے، اس کے تحت تو نے تلاشی معاش کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب کیا ہوا، اب نقطہ نظر بدل نہیں گیا. کیا ہوا، اب اولاد کو یہ چاہیے، اب اولاد کو یہ چاہیے، اب وہ بڑا ہو رہا ہے یہ چاہیے، ہاں جی اب ایسا پہناوا، وہ لوگ تو ایسے پہنتے ہیں، میرے بچے کو ایسا اور اس سے بہتر ہونا چاہیے. یہ اسکول ہے، اس میں لوگ عام لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، میرا بچہ اس اسکول میں پڑھے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ روزمرہ بیتی ہے سب کی، میرے سمیت. تو توجہات کدھر ہیں؟ کیا اللہ کی طرف ہیں یا اولاد شریک ہو رہی ہے؟ ذرا خیال کرنا. بڑے دھیرے سے یہ چیزیں آ کرنا آپ کے ایمان کو، آپ کی اطاعت کو، آپ کی عبادتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں. خدا کی قسم ایسے افراد بھی ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ کا خیال کم ہے، اولاد کا، مال کا اور ان چیزوں کا اور جائیداد کا خیال زیادہ ہے. کیوں؟ او بھائی دیکھے تو صحیح، کوئی ایک بندہ نماز پڑھتا ہے سرکار، 4 رکعت نماز پڑھی، اب اس کو شک ہوا پتنی 3 تھی یا 4 تھی. ہوتا کہ نہیں؟ لیکن اب پڑھے نا. ویسے تو نہیں، رسالوں میں ہر مجتہد اپنے رسالے میں اپنے مقلدین کے لیے لکھتا ہے. کیوں؟ وہ ہوگی کوئی بات تو نا. یہ خدا سمجھا رہا ہے کہ یہ شرک ہے، ایسا نہ کرنا. مال پر نظر شرک، اولاد پر نظر شرک. ادھر الٹا ہے، جس کی محفل میں آج بیٹھے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اولاد کیسی اولاد؟ حسین کی اولاد. ہائے ہائے ہائے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ نمونہ عمل ہے. ہم یہاں آتے ہیں تو ہم نے یہ سیکھنا ہے یہاں بیٹھ کر، یہ درسگاہ کس چیز کی ہے، کیسے عمل کیا. نمونہ اللہ نے بنایا، کلام کو رکھا، یہ پڑھتے جاؤ، نمونے کو دیکھتے جاؤ. اگر اسلام سمجھنا ہے نمونہ یہ ہے، اگر اللہ کو سمجھنا ہے نمونہ یہ ہے، اگر اپنے آپ کی پہچان کرانی ہے نمونہ یہی ہے. محمد والے محمد بس دیکھتے جاؤ اور سمجھتے جاؤ. خدا کی معرفت بھی ہوتی رہے، اپنی بھی ہوتی رہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ بھی عملی نمونہ سامنے ہو. قرآن کا مطلب صلاۃ سے کیا تھا؟ صلاۃ کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ وہ کیا فحش باتوں سے،
خرابیوں سے برائیوں سے بچاتی ہے. ہاں جی انہوں نے ہمارے لیے ایسی شکل میں آئے تاکہ ہم، اب میں آپ کو ایک اور بھی ادھر دلیل ضرور دوں گا کہ وہ ایسے جسم کے ساتھ، ایسے وجود کے ساتھ دنیا میں آئے کہ کوئی فرق ہی نہ رہے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے ہاں جی کہ یہ تو ایسے تھے، ان کے تو پر تھے. ہاں جی میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا تھا. اور باقی انبیاء پر بھی درود پچھلے گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی کیا کہ یہ تو ہم جیسا بشر ہے، یہ تو ہم جیسا بشر ہے، یہ جو کچھ وہی وغیرہ آئی. ادھر سورہ یاسین میں آپ پڑھیں، وہ سورہ کریمہ جو ہمارے امام کی شان میں ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے اس قریہ کا تذکرہ سنا دے، قصہ کہ جہاں ہم نے مرسلین بھیجے، انہوں نے کہا یہ تو ہم جیسے بشر ہیں. ہاں تو یہی بات یہاں ہوئی. اور کیا کیا اعتراض کی گئے، یہ تو ہم جیسا بھی ہے، ہم جیسا کھاتا بھی ہے، ہم جیسا لباس پہنتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے. قرآن پڑھا کرے، خدا کی قسم جس نے ذرا بھی جس میں شوق تھا اس نے پڑھا ہے نا، میری بات کو بڑا انجوائے کرے گا، کیونکہ میں بڑے وقت پر ایک چیز کو بیان کرتا ہوں. کس کی مدد سے؟ تو اب کیا ہوا کہ ہم جیسا بازاروں میں گھر، پروردگار نے کیا جواب دیا، اگر ہم کسی فرشتے کو بھی تمہارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجتے نا، بالکل تم جیسا مرد ہوتا اور مردوں جیسا ہی لباس پہنتا. کیا تو کیا ہے کہ یہ اعتراض اس لیے خاص طور پر اس لیے بشر کی شکل میں بھیجا ہے. خیر البشر، بشر میں کی بھی شکل میں آئے تو خیر البشر، اس جیسا بشر بھی کوئی نہیں. جب بشر بنا کے بشری شکل میں آئے، کیوں جس کی ہدایت کرنی ہے اس جیسا نہیں ہو کے آئے گا، اس جیسا عمل نہیں کرے گا، تو کیسے اس کو سمجھ میں آئے گی کہ میں نے کیا کرنا. آپ کیا کریں، ایک پرندے کو لے آئے، وہ آپ کے بچوں کو سکھائے، نہیں ہو سکتا. سکھائے گا وہ جس میں اب جس کا جو بھی ہے وجود، ہر شے اس سے ملتی ہوگی تب کرے گا، ورنہ نور محمد اصل میں یہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں نے بنا کر بھیجا، بنا کر تم جیسا بشر بنا کر بھیجا، تھا نہیں. تاریخ دنیا ہے کتنی بڑی، اس وقت خلق کیا جب کوئی شے تھی ہی نہیں، اپنے نور سے. خدا کرے مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے، ابھی آگے آ کر تو سارے مسائل بالکل اس میں تو کچھ چیز اور بیان کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا. خدا کی قسم یہ جو مقام آتا ہے، 9ویں آ جاتی ہے، 8ویں آ جاتی ہے، اس سے بندے کا دل رونا شروع کرتا ہے. بندہ کہتا ہے یار کوئی اور بات نہ مجھے کوئی بتائے نہ میں سنوں، بس وہ حسین حسین کرتا ہوں. لیکن کچھ فرائض ہیں جو ڈیوٹی لگتی ہے، پھر اس ڈیوٹی کچھ فرائض ہوتے ہیں، مجبور ہوں، کہنا پڑ رہا ہے مجھے، کچھ نہ کچھ بتانا پڑ رہا ہے. ایک دفعہ درود پڑھ لیں. تب ہوگا اس جیسا ہوگا سارے کام. کبھی بھی انہوں نے اعجاز ایسا نہیں کوئی دکھایا کہ جو اگر انسان اپنی منزل حقیقی پر فائز خدا اسے کر دے تو وہ نہ کر سکے. میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں منزل حقیقی، بشر کی منزل حقیقی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے دنیا میں اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنی جگہ پر بنا کر بھیجا ہے. ہاں تو پھر کیا، اور کہہ رہا ہے کہ مسخر کر دیا تیرے لیے شمس کو بھی قمر کو بھی. آپ دیکھیں امیر المومنین نے، سرور کائنات نے چاند کو انہوں نے کہا مسخر کر دیا، 2 ٹکڑے کیے کہ نہیں. یہ کیا بتا رہے ہیں؟ سرور کائنات کی شان اس سے کہیں بالا تر ہے خدا کے لیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے کتنی عجیب بات ہے. سرور کائنات کی بات ہو رہی ہے جن کے نور مقدس سے اللہ نے عرش اور کرسی ہر شے کو خلق کر دیا. اس کے من سے جس کا نور کلی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. اس لیے کہتے ہیں ان کا کسی کے ذہن میں سما جانا اس کا کوئی امکان ہی نہیں. تو چاند کو اور شمس کو اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے مسخر کیا، اس لیے بشر کی شکل میں آ کر نمونہ عمل بن کر انگشت سے کہا بس 2 ٹکڑے ہو گیا. شمس کی بات تو وہ بھی تو بتانی اللہ نے بھی ہو سکتا ہے. ہاں مسخر کیا میں نے تیرے لیے تو پھر بتانا بھی تو ہے نا کیسے کیا ہے. وہ بات کی اسی سرور کائنات کے وسیع نے کیا کیا، گردش لیل و نہار کو موڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کا وقت چلا گیا. اچھا سرور کائنات کا سر ہے میرے زانوں پہ، تیری یہ جرأت، ہائے ہائے تیری یہ جرأت کہ تو گردش کرتی رہی رکی نہیں، ہمارا انتظار کرتا کہ ہم پہلے عصر کی نماز پڑھے اس کے بعد گردش کو آغاز پھر کہا اس کے بعد کیا یہ گردش مڑی کہ نہیں؟ ہاں یہ خواب نہیں ہے نہ کوئی ایسے تذکرہ ہے کوئی قصہ بنا دی، یہ حقیقت ہے. حقیقت عین حقیقت گردش لیل و نہار مڑی. میرے مولا نے نماز ادا کی پھر چلی. اور یہ تو یہ ہے سرکار ان کے غلام کا اندازہ لگائیں. میں کیا کروں؟ اور اس کی زبان تو سرکار توتلی ہے. پسند فرماتے تھے نا، وہ بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ تم نے جو یہ نظام بنا رکھا ہے وہ فرسٹ کلاس اور اپر کلاس اور مڈل اپر اور پھر یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. نہ رنگتیں، خدا محشر کے دن ان میں سے کسی بات پر آپ کا حساب نہیں لے گا کہ یہ کون تھا، رنگ سفید تھا، رنگ کالا تھا. اور وہ خود دیا تھا نا اس نے، اس پہ کس طرح سے سوال کرے گا وہ کہ یہ آلہ ہے تو یہ جی بڑا سفید ہے اس کو اس لائن میں کھڑا کر دو. ایسی بات تو نہیں ہے. یہی تو سمجھاتے ہیں شروع سے ہی سرور کائنات نے اپنی تبلیغ کا آغاز اسی بات سے کیا. مسئلہ اتباع ہے، کون کرتا ہے کالا ہو سفید ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتباع کرو بھائی، اتباع کرو. یہی عبادت ہے، اسی میں کامیابی ہے. رخ اپنی محبتوں کا نہ موڑو، یہ شرک ہے. بھائی علی کی محبت کے لیے کیا کہا اس نے؟ رخ علی کی طرف کرو محبتوں کا. میں کیا کہا؟ موڑ دیا رخ محبتوں کا. یہی تو شرک ہے. اور یہی تو شرک ہے. علی سے انکار کیا یہی تو کفر ہے. کیوں؟ پہلے کافر کو اللہ نے کافر کہا ہی اس لیے. کیوں؟ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا وہ سجدے نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا نا، سارے کام کرتا تھا. سجدے بلکہ اتنے طویل کرتا تھا کہ جیسے سجدے کو پار نہ سکے. ہاں ملائکہ اس کے سجدوں کی وجہ سے اس کی تعظیم کرتے تھے. کبھی ہاتھ سے تسبیح گرا بھی دیتا تھا. سمجھائیے، وہ کہتے تھے گر جاتی تھی تو یہ اٹھا کے ملائکہ دیتے تھے. نہیں، گر نہیں جاتی تھی، خود گراتا تھا تاکہ اٹھائیں. کیوں؟ اس کے وجود میں تکبر پہلے سے تھا، اللہ نے تو ظاہر کیا. تکبر تو پہلے سے تھا، اللہ نے تو ظاہر کیا کہ یہ جو ظاہراً پیشانی رکھتا ہے زمین پر، مجھے متکبر کی پیشانی چاہیے ہی نہیں. متکبر کو تو میں آگ لگاؤں گا، آگ. اور یہ نہ آنے پائے، ورنہ یہ تکبر بھی اطاعت کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایج کہتا ہے، ایج امیر المومنین کہتے ہیں کیا کرو؟ زمین سے لگے رہو مسائب پر. کیا کرو؟ مسائب پر صبر کرو، زمین سے چمٹے رہو، اسی میں کامیاب.
خدا نے کیا وعدہ کیا پھر؟ خدا نے کہا تو جتنا عجز اختیار کرے گا میں اللہ تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے کمال پر لے جاؤں گا، تجھے میں تیری تکمیل کروں گا۔ کیوں؟ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو ذرا میں تھوڑی سی جامت دے رہا ہوں، کیا کروں میں؟ ابھی اس کو بھی دیکھنا ہے مجھے، وہ اشارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کیونکہ میں پھر جب دیوانگی میں شروع ہوتی ہے نا بات ہے، تو میں دیوانہ ویسے نہیں ہوں، میں دیوانہ ہوں کسی کا۔ وہ دیوانہ ایسا ویسا نہیں ہے، کسی کا دیوانہ ہوں اور اس دیوانگی پر میں ناز کرتا ہوں۔ وہ ایک شاعر نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ جنوں میں جنوں کسے کہتے؟ دیوانگی کو جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے۔ بکار ایک ہوتا ہے بیکار، ایک ہوتا ہے بکار، یعنی کارآمد ترین۔ کہتا ہے جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہیں، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری۔ مجھ پہ کیا گزرتی وہ الگ بات ہے، لیکن یہی کام آئے گی محشر کے دن مجھے۔ یہ ان کی دیوانگی جسے لوگ دیوانگی کہتے ہیں نا، ہاں یہی تو خرد ہے۔ محشر کے دن نام دیوانگی رکھ لو بھائی اس کا، ٹھیک ہے نا؟ میں یہاں سے ایک گلاس اٹھاتا ہوں، یہ گلاس اٹھا دیا، آپ اسے پیالی کہہ دیں، آپ کی مرضی۔ کام یہی آئے گا جب پیاس لگے گی، پیالی کہو، بوتل کہو، جگ کہو، جو مرضی کہہ دو۔ دیوانہ کہتے ہو نا، دیوانہ، ہاں مجھے تو ناز ہے اس پہ، دیوانہ کہہ لو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کام یہی آئے گی۔ کوشش کر رہا ہوں آپ کی محبت میں کہ جنہوں نے مجھے اعزاز بخشا اور مجھے یہاں بلایا اور موقع دیا، آپ کے لیے میں چاہتا کیا ہوں؟ میں اپنا جگر بھی پیش کر دوں۔ ذرا اسی محبت سے جیسے میں بیان کرتا ہوں، اسی محبت سے خدا کے لیے سن لیا۔ ایک دفعہ نعرہ تو لگا میرے مولا کا، ایک دفعہ نعرہ حیدری، دوسرا کیا آواز جو ہے، میں اس سے تھوڑا سا ڈر رہا ہوں کہ ابھی ایام ہیں اور خاص اور خاص دن آنے والے ہیں جن کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ہاں بس دعا کرنا اس دن کے لیے میرا یہ جو گلا ہے نا یہ بچ جائے۔ کیوں؟ جب عشق کی بات آتی ہے تو پھر اشتیاق، عشق، جب عشق کی بات آئے تو عاشق کیسے ہوگا؟ کیا اس کی کیا عالم ہونا چاہیے؟ پتہ ہی نہیں مجھے چلتا وقت کیا ہے، دن کیا ہے، تاریخ کیا ہے، میں کہاں بیٹھا ہوں، کتنی بات کی ہے، کتنی رہتی ہے، دیر ہو گئی ہے، سویر ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاں تو اس لیے میں جیسے آپ کی خدمت میں محبت سے بالکل اپنے آپ کو بھلا کے جیسے ذکر سنا رہا ہوں ایسے ذکر سنتے رہیں۔ اچھا اب کیا ہوگا سرکار؟ درود پڑھے نا ذرا ایک دفعہ محمد ظالموں نے جہالت کی وجہ سے جو شے عین اسلام تھا اسے کفر، اور جو عین کفر تھا اسے اسلام سمجھ بیٹھے۔ کوئی خدا کسے کافر کہہ رہا ہے؟ وہ سجدے اس نے نہیں کیے، وہ کر رہا ہے نا سجدے، اس کی مخالفت اللہ کی تو نہیں کر رہا، اللہ کو تو پھر بھی اللہ لعنت کرتا رہا، وہ کہتا ہے رب العالمین رب العالمین۔ پڑھے نا قرآن، خدا کی قسم شوق پیدا کرے نا۔ حضور نے دو چیزیں چھوڑی تھی تو اسے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہ دو چیزیں کہا تھا ان دونوں سے تمسک کرو۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کو پڑھنا ہے ہم نے؟ یہ کوئی اوپر صدقات رکھنے کے لیے تو نہیں تھا۔ بیٹی کو اگر بیاہ ہے تو گھر سے نکلتے ہوئے قرآن کے نیچے سے، بہو آئی ہے تو قرآن کے نیچے سے، اس لیے نہیں تھا بیٹا سفر پہ گیا ہے تو اس کے نیچے سے، ہاں اس لیے نہیں تھا۔ خدا کی قسم یہ بت پرستی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بت پرستی ہے۔ اوپر رکھ دیا، آتے ہوئے سلام کیا، واپسی میں سلام کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، نکلتے ہوئے سلام کیا۔ کیا ہندو یہ نہیں کر رہے ہیں؟
نہیں ذرا سا آپ کو بیدار بھی تو کرنا ہے بھائی صاحب. بسم اللہ بسم اللہ. بیٹھو میری پہلی ذمہ داری ہے بیدار کرنا. بیدار دل ہوگا وجود کھلے گا, روح کھلے گی تو حسین کی الفت اور اس کی خوشبو وارد ہوگی. کھولنا تو ہے. وہ ہندو کیا کر رہا ہے, یہ نہیں کر رہا, ہاں یہی کر رہا ہے. اور اس کے بعد اس کو مورتی ہے, اس کو سلام کرتا ہے, اس کے بعد مورتی تو سے نہیں پوچھتی. قرآن پوچھتا ہے تو باہر گیا تھا کہ جھوٹ کیوں بولا ہے, کیا کہہ رہا ہوں میں, پوچھتا ہے وہ آپ سے. وہ کھول کے پڑھے گا تو پھر بتائے گا نا تمہیں کہ تو جھوٹ نہ بولا کر, خدا کو ناپسند ہے. وہ کھولنا ہے ہی نہیں تم نے. جب نہیں کھولنا تو مورتی بھی یہی ہے. وہ آتا ہے مورتی پوچھتی ہے اس سے, تو وہاں گیا تھا تو رام نے یہ کہا تھا تو تو نے کیا کیا, نہیں پوچھتی, چار کو قتل کر کے آ جائے. قرآن پوچھے گا, نہیں پوچھتا. بت پرستی نہ کرو, دوبارہ بت پرستی پہ نہ آ جاؤ, اسے کھولو پڑھو. پھر کہاں جا رہے ہو؟ غازی عباس کا پرچم ہے تو غازی عباس کا مقام بہت بلند ہے, ناز امامت ہے. جس پہ امامت ناز کرے, جس کے لیے سرور کائنات دعا کرے کہ عطا کر, جس کے لیے سیدہ دعا کرے کہ عطا کر, ہاں یہ ہے عظمت باب الہوائے جب الفضل لباس. ہاں یہ اس لیے نہیں ہے کہ علم گھر پہ لگائے آتے ہوئے سلام, واپسی پہ سلام, باقی سارا کام کوئی اسلام کے مطابق کر رہی نہیں. وہ یہ عظیم چیزیں ہیں, قرآن عظیم شے ہے, اسی لیے ثقلین کہا تھا. یہ بھی بھاری, یہ بھی بھاری. بھاری کس اعتبار سے بھی اٹھائی نہیں جاتی. نہیں, اس میں اتنا علم ہے کہ جسے کائنات برداشت نہ کر سکے, اس لیے بھاری ہے. آپ نے اسے اوپر رکھ کے, اس کے بعد دھول جمی ہوئی ہے اس کے اوپر. خدا کے لیے آج کی مجلس کے بعد حسین ابن علی کے صدقے میں جس نے اپنی جان دے کر تمہیں اس طرف رخ موڑنا چاہا, موڑ لو, اور موڑ لو. ورنہ یہ قربانی صرف اس لیے نہیں کہ رو لیا, نہیں, رونا عبادت ہے, افضل ہے, سب کچھ ہے. دل نرم ہوگا. کیوں نرم چاہتا ہے خدا دل میرا؟ حسین کہتے کہ سنو میرا دل نرم کیوں چاہتا ہے, اس لیے یہ نرم ہوگا تو کھلے گا. پتھروں کی طرح نہیں, پتھر کے اندر جو چیز مرضی سرات کرنا چاہو ٹوٹ جائے گا, اندر نہیں جائے گی. کیا کہہ رہا ہوں؟ اور خدا قرآن میں کیا نہیں کہہ رہا, ابھی تک تمہارے دل نرم نہیں ہوئے. اور پھر کہتے ہیں, پھر مثال کس کی دے رہا ہے, یہ جو میں نے دی ہے. کہتے ہیں پتھروں کی طرح, کہ پتھر بھی تو کچھ ایسے ہیں جن کے دل پھٹ جاتے ہیں, پتھر پھٹ جاتے ہیں. اور پھر کیا کہتا ہے, اور اللہ کہتا ہے اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. ہاں تمہارے دل اتنے سخت ہیں تو نرم کیا ہے. نرم کیوں؟ آؤ عزائے حسین میں تمہارا دل نرم ہو تاکہ کھلے. کھلے تو کچھ جائے اندر, کھول کے باندھ نہ ہو جائے. میں دروازہ کھولا بند کیا, کھولا بند کیا, کھولا بند کیا, وہ کچھ کھولا, کچھ سامان تو آئے. تو اس لیے ہے یہ دلوں کو نرم ایسے کیا جا رہا ہے. حسین ابن علی کے نام پہ کھلے, حسین ابن علی کے کردار سے مثالیں ملے, نمونے عمل ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے, ساتھ حسین کو دیکھنا ہے. حسین سے قرآن سمجھ آئے گا, قرآن سے حسین حسین کو کیسے پہچانو کہ کتاب تو اوپر رکھی ہوئی ہے, قرآن پڑھتا رہنا قصیدے تم نے کھول لی جو نہیں. اس لیے میں دیکھتا ہوں, میں آیت کا ترجمہ بالکل ہر بار سنا دیتا ہوں, جو نہیں رہتی کان پہ. کیوں؟ خالی جو ہو تو پھر کیا رہیں گے, خالی ہو تو کیا رہیں گے. سمجھ آئیے میری بات. برا لگتا ہوں نا یہ باتیں کرتا ہوں, لوگوں مجھے یہ برا لگنا تو کام آئے گا قیامت کے دن. کدھر بیٹھے ہو؟ ہاں یہ برا لگنا ہی تو مجھے کام آئے گا. باہر جا کر جو باہر جو چار ایک بندے مجھے خوب پٹائی کرے, خدا کی قسم مجھ سے زیادہ خوش ہونے والا ہی کوئی. کیوں؟ یہ پٹائی پھر کام آئے گی, پھر مرتبہ بلند کرے گا. میں سیڑھی ہے, خلوص سیڑھی ہے, محبت سیڑھی ہے.
عشق سیڑھی ہے کس چیز کی؟ معرفت حاصل کر، علم حاصل کر، انسانیت کی معراج پہ پہنچ کہاں بیٹھا؟ اس لیے ہوتی ہے کہ دیوانگی کی محبت نہیں ہے. وہ دیوانے ہیں جو علم کو سلام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اس کے بعد باہر جا کے اپنا کام. خدا نے کہا تھا اس کو دیکھتا رہے، میں نے نشانی چھوڑ دی ہے، یہ ہاتھ تمہیں بلا کے کچھ کہہ رہا ہے، آؤ آؤ کیا کرو؟ اس طرح اتباع کرو جیسے میں نے حسین کا کیا تھا. یہ کہہ رہا ہے. ہاں اور نعرے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں بھئی چھت کے ساتھ ہاتھ لگے اور آواز ایسی ہو کہ شیشے پھٹ جائیں. کام دیکھو تو ادھر سے یا علی کہہ کے باہر جا کر نماز پڑھنے کی کوئی کیوں ہوا؟ اس لیے کہ قول رسول کو نظر انداز کیا. صرف اہل سنت نے نہیں کیا، وہ صرف اہل سنت نے تو نہیں کیا، وہ ہم نے نہیں کیا. اس نے اسے چھوڑا، ہم نے اسے چھوڑا، چھوڑا تو دونوں نے. کس نے دونوں کو پکڑا ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ گناہگار نہیں ہے ہم. تو انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، ہم نے اہل بیت کو پکڑ لیا. انہوں نے قرآن کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. ہم نے اہل بیت کو پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا. پھر گرد پڑھ لی اوپر، پھر گرد پڑھ لی. اور جب پڑھتے بھی ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ عربی عبارت پڑھ لیتے ہیں، ترجمے کی پرواہ نہیں، خدا کیا کہہ رہا ہے. ایسے ایسے بھی ہیں جو بوڑھے ہو گئے، خدا کی قسم سورۃ الفاتحہ کا پتہ بھی نہیں اس میں کیا کہہ رہا ہے. کئی ایسے ہیں جن سے اب مولا دے گا نا، اس طرح تو کرو نا یار. بولو میرے پروردگارا، اب جاؤ دعا کریں. میرے پروردگارا سب دعا کرو، دل سے کرو، میں بڑی پیاری دعا کروا رہا ہوں. اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وابستہ کر دے. او پروردگارا ان کے دامن تک ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ بلند ہیں، ہم پاس پروردگارا ہم کو ایسا شعور، ان کی محبت کا کوئی ایسا نور عطا کر کے ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں پر کیا ہو، ان کا دامن ہاتھ میں آ جائے. خدا کی قسم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران. خدایا انہیں اور مجھے یہ عطا کر، تمام مومنین کو عطا کر. ہاں یہ جائے کہ اس طرح رغبت ہو، قرآن پڑھیں، کوئی اعمال کریں، کیونکہ یہ دیکھیں گے خدا نے کہا تھا تو یا حسین، اور پھر اس سے پہلے یا علی. دونوں ہی سے پہچانے جاتے ہیں نا، شیعہ دو سے پہچانے جاتے ہیں نا. ایک یا علی سے یہ ہوگا، یا علی کہے گا، اے دیکھو سارا یا علی لٹکا ہو گیا. ہاں اسی سے پہچانا جائے گا. یا علی سے یا کیا، یا حسین سے. یہ دو چیزوں کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جسے پہچانا جائے؟ بتاؤ مجھے. اور نہیں ہے اتھارٹی سے کہو، پورے اعتماد سے کہو، نہیں ہے. ہاں یہ دو ہی ہے. اب تو ذرا دیکھنا، خدا نے کہا علی علی میں ان سے کرواؤں گا تو علی کا سجدہ آخر یاد آئے گا. ضرب کہاں لگی تھی؟ مسجد میں، حالت نماز میں، حالت سجدے میں. تو علی کا نام لے گا، سجدہ، نماز، فروعات یاد آئیں گی، ان پہ عمل کرنا ہے، عبادات یاد آئیں گی، اتباع یاد آئے گا. ہاں آیا ہے. حیران تو مقصد فیل کر رہے خدا کے مقصد کو. اللہ کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون. یہ تو مقصد ہے. مقصد خدا کیا تھا؟ یہ تھا مقصد خدا. یہ تو نہیں تھا میری بیٹی کو اب ڈالی چاہیے، ہاں میرے بیٹے کو فلاں کار چاہیے سپورٹس. یہ تھا؟ یہ کہاں تھا؟ محبت خدا میں جو حدود بنائی ہیں اس کے حساب سے محبت کر. وہ کافی محبت ہے تیرے بیٹے کے لیے. محبتوں کے مرکز کو نہ اٹھا کے وہاں کر دے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ہم نے مرکز کو اٹھا کے وہاں کر دیا. پھر علی علی کس بات کا علی علی؟ حسین حسین آ جاؤ اس پہ آ جاتے. وہ حسین ابن علی. دیکھو جتنے معصومین ہیں ان میں سے سب شہید ہیں کہ نہیں؟ دو شہادتیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں سری، ایک کو کہتے ہیں جہری. کیا کہہ رہے ہیں؟ شہادتیں دو قسم کی، سری، جہری. سری کیا ہوتی ہے کہ اس
طرح سے یعنی مسموم کر کے یا ایسے طریقے سے اسے شہید کیا جائے کہ پتہ نہ چلے کہ کس وجہ سے شہادت ہوئی ہے. ہاں ہمیں تو علی نے بتا دیا، کیوں ہم نے صحیح جس سے اللہ نے کہا تھا اتباع کر، ہم نے اس کا اتباع کیا، اسے بتا دیا بھی یہ اسے نے مسموم کیا گیا. ہوگی نا بات؟ نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو اسے سری کہتے ہیں، جو اللہ بتائے سمجھ میں آ جائے، ورنہ ظاہر بظاہر نہ ہو. سری یعنی سر میں ہو. سر کہتے ہیں عربی میں راز کو. راز کہ آپ کیوں محزون ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے. کیا؟ جو کچھ ما یسرون و ما یعلنون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں راز میں کرتے ہیں اور جو کچھ اعلان کرتے ہیں. تو شہادت سری تھی، باقی دو تھی جاری ظاہر بظاہر، دونوں سجدے میں، دونوں نماز میں. میں حیران ہوں. پھر یہ میں آپ کی بات نہیں کرتا، اکثر یہ شیعوں کی آپ جا کے دیکھے لیتے ہیں. اور علل اعلان میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. بندہ کھڑا ہے، بڑی داد دے دی جا رہی ہے، اوئے ہوئے واہ 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 واہ. کیوں؟ مطلب کی بات ہے. شاعروں کو دیکھا، ان پہ داد ملی. کس بات پہ؟ علی علی کہہ دیا، آپ تجھے کیا نماز کی ضرورت ہے؟ اور اس پہ واہ واہ ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں میرا بس چلے، میں اس کو گریبان سے پکڑ کے نہ نیچے اتاروں، لیکن میں خود جو مسکین ہوں، یا اللہ تو کیا کر، ارحم عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین. تم فضل کریں تو میں جیواں. ہاں تم عدل کریں تو میری جائے نہ کائی، تم فضل کریں تو میں جیواں. چارے پلو میرے چکڑ بھرے میں کیڑا من پانی میں لے تے صابن تھوڑے میں بیٹھی تڑتے رواں. غلام فریدہ جو میں کو خبر ہوندی تو میں منڈوں ہیر نہ ہوں. ایسے عشق میں، عشق خدا میں پڑتا ہی نہ. جب مجھے اپنے آپ کو دیکھ کے اتنی شرمندگی ہوتی. ہاں یہ شرمندگی اللہ کو کیوں پسند ہے؟ ہائے ہائے کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ اب شرمندہ جو ہوا ہے تو پھر تو نہ کرے گا نا، اب میرا بندہ بن جائے گا. اس لیے پسند ہے. یہ نہیں کہ آپ کو شرمسار دیکھنا پسند کرتا ہے، نہیں. خدا اپنے بندوں کو سر بلند دیکھنا پسند کرتا ہے. کیوں؟ محشر کے دن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو میرے بندے ہوں گے ان کے سر اونچے ہوں گے، نورانی ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے ان کے سر جھکے ہوں گے، نظریں زمین میں گڑی ہوں گی، رنگ سیاہ ہوں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ سرفراز دیکھنا چاہتا ہے، ہماری شرمندگی کو پسند نہیں کرتا. کیوں پسند کر رہا ہے؟ شرمندہ ہوا ہے تو اب پھر نہیں کرے گا، اس لیے پسند کرتا ہے. اب یہ اپنی پستی کا اقرار کرے گا، میں بلندی دوں گا، اس لیے پسند کرتا ہے. یہ تو نہیں کہ ہم اگر اپنا عشق کا اظہار کریں تو اس کی رفعتوں میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بلندی میں ہاں کو فرق آ جائے گا، وہ زیادہ بلند ہو جائے گا. نہ ہمارے لیے اقرار کر بلند کروں گا، اقرار کر پھر بلند کروں گا، اقرار کر پھر بلند کروں گا، اقرار کر پھر بلند کروں گا، اوج انسانیت پہ پہنچا دوں گا. رب کہتے ہی اسے ہیں جو اتنی سی چیز سے آغاز کرے اور اسے مکمل کر دے، نقطہ کمال تک پہنچا دے. اسے رب کہتے ہیں. پرورش کر کے منزلیں بڑھا کے نقطہ کمال پر لے آئے، اسے رب کہتے ہیں. یہ رب کے معنی عربی میں سمجھ آئی ہے. وہ بلندی کہتا ہے تجھے دوں، تو کہتا ہے میں آلریڈی بلند ہوں. ہائے ہائے، ہاں میں تو آلریڈی بلند ہوں. جب آلریڈی بلند ہے تو خدا کہتا ہے تو پھر اسی بلندی کے ساتھ مر جا، اور پتہ چل جائے گا تمہیں معاشر کے دن. تو پھر کیا ہوا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی قسم آپ نے دین کے جتنے بھی اصول ہیں وہ بھی، اور فروعات ویسے نہیں ہیں کہ ان کو چھوڑ دو بھائی اصول ہی ہے. بھائی ایک بندہ ہے، درخت کی اصل کیا ہوتی ہے؟ جڑ. فرا کیا ہوتی ہے؟ تنا، شاخیں. ایک کہتے نہیں جی اصل جو جڑ ہے جی اس سے سارا کام ہو رہا ہے. پانی تو ہم جڑ کو دیتے ہیں، سارا جڑ کو کرتے ہیں، محنت جڑ پہ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا، ہاں بالکل حق ہے. اب تم کیا کرو؟ فرا کاٹ دو اور کھاؤ سیب. فرا کاٹ دو، اصل ہے نا، یہ اصل اہم ہوتی ہے.
کھاؤ آم، کھاؤ انگور، وہ کیا ملے گا تمہیں؟ وہ فرا کو چاٹنا ہے۔ اصل کو تم نے اگر بھلا دیا تو فرا سے کیا ہوگا؟ گر نہیں جائے گا۔ ہاں تمہیں فرا کو کیا کرنا ہے؟ فرا کو بھول کے چاٹنا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سے اصل پہ تم نے توجہ دے دی، روز پانی سب کچھ، بڑا خیال، فرا کاٹتے گئے کاٹتے گئے کاٹتے گئے، کیا ملے گا؟ وہ کیوں فرا کو اتنا، اصل کو کیوں اتنا پانی دے رہے ہو؟ کیوں سیراب کرتے ہو؟ کیوں اتنا خیال رکھتے ہو؟ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، زمین ٹھیک ہو، صاف ہو، نرم ہو، کیوں؟ چاٹنا ہے اسے نہیں، پھل تب ملے گا جب فرا کو پرورش کرنے دو، ہونے دو، اسے بھی دیکھو، اس کا بھی خیال کرو، تب ہوگا، ورنہ فرا سے کچھ نہیں، اصل سے کچھ نہیں ہوگا فرا سے۔ اس لیے ثقلین کہہ دیا تھا اللہ نے۔ یہ کر کے دکھاتا جائے گا، یہ عین قرآن، عین نور ہے، یہ کر کے دکھائے گا، یہ بتاتی رہے گی۔ اصل محمد والے محمد ہے، فرا قرآن ہے۔ اب مجھے بتاؤ، میں نے نہ کوئی مدرسہ پڑھا، یہ باتیں دل میں لگ رہی ہیں یا تو ہاں نہ تو مولا کا میں نے گریا کر کے چیخے مار کے خدا سے کہا، پروردگارا ہاتھی رکھا ہوا ہے، میں تڑپ رہا ہوں، مبتلا ہوں، میں دنیا میں گناہوں میں نکلنا چاہتا ہوں، دنیا نکلنے نہیں دیتی، وہ کدھر ہے میرا سلطان النذیرہ؟ خدا کی قسم رات کا وقت ہے، چیخ رہا تھا میں۔ میرے مولا نے کہا ہاں ایسے مانگو، ایسے مانگو، پھر تم دیکھو خدا دیتا کیسے۔ کون سا مدرسہ بھائی، کون سی کتاب؟ اے مولا دے رہے ہیں، سنتے جاؤ اور اس کی حمد کرو، مولا کی شان، مولا کا نام لیتے رہو، میرا نہیں۔ درود پڑھو نا ایک دفعہ، بس ایک بار کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، آپ نے جس نے گھڑی دیکھی ہے مجھے پتہ، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اب ہوا کیا سرکار، لیکن یہ بات بہت ضروری تھی۔ اگر آج کی اس محفل سے یہ بات نکال دو، خدا کی قسم میرا یہاں پہ آنا بالکل بیکار۔ بڑا کام کیا ہے میں نے آج الحمدللہ مولا کی مدد سے، پھر شکریہ ہوں گا۔ ہاں اب کیا ہوا سرکار کہ دیکھو انسان کا جو وجود ہے، وجود وہ ہے خاک سے بنا، بدن، بدن کس سے بنا؟ خاک سے۔ اندر روح کیا ہے؟ امر ربی، نور ہے، یہ اس کا تعلق بلندیوں سے ہے، روح کا تعلق بلندیوں سے ہے، جو ہی اللہ چھٹی دیتا ہے بلندیوں کی طرف نہیں جاتی۔ ہاں بدن کیا ہے؟ خاکی، وہ خاکی پھر خاکی کی طرف لے کر جائے گا نا، اسی کو تو خواہش نفس کہتے ہیں۔ مثلا میں نے اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، مولا نے عطا کیا، میں نے مثال دی ہے بچے کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ وہ کیا تھی؟ یہ بلون نہیں دیتے، آپ باہر جاتے ہیں بچے بڑا خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ اس کے اندر وہ ہیلیم ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہائیڈروجن ہوتی ہے، مجھے کوئی اس طرح میں کیمسٹری کا ماہر نہیں ہوں، اینی وے تو وہ گیس کون سی ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ لائٹ گیس ہے، تو اب جب اس میں ڈالو گے غبارے میں تو اب وہ لائٹ گیس ہے نا، وہ اوپر کی طرف جائے گی، ہاں اس کو اوپر کی طرف لے کے جائے گی۔ پھر کرتے کیا ہے کہ اوپر نہ چلا جائے، بھی بچہ کوئی دیر کھیلے نا، اوپر ہی نہ چلا جائے، بھی اس نے 10 روپے دیے یا 2 روپے دیے، اس کے بعد اوپر چلے گئے تو اس کو کیا فائدہ ہوا 2 روپے دینے کا؟ ہاں تو اس کے ساتھ کرتے کیا، اس کے ساتھ ایک دھاگا باندھ دیتے، وہ دھاگا باندھ کے اس کے اوپر ایک وزن رکھ لیتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں اس کو بیٹا پکڑ کے رکھنا، چھوڑے گا تو نکل جائے گا، پکڑ کے رکھے سے۔ اچھا اب بچہ کہتا ہے میں نے تو جانا ہے باتھ روم، اچھا پھر کسی کرسی سے باندھ دے، یعنی وزن کے ساتھ باندھ دے، جانے نہ پائے، جانے نہ پائے۔ ہم نے کیا کیا، اس بلون کے ساتھ ایک رسی لگی ہوئی تھی، جانے نہیں دیتی، ہم نے کیا کیا، ایک رسی اولاد کی ڈالی، کیوں؟ بدن ہے نا، یہ تو خاک سے نہیں ہے، تو خاک کی طرف لے کر جائے گا، جس کی جو منزل ہوتی ہے ادھر جاتا ہے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد کدھر جائے گا؟ آسمان پہ؟ نہیں نہیں، وہ بالکل یہاں نیچے
جس جگہ سے تھا، جس چیز سے تھا اس میں چلا جائے گا، ادھر جاتا ہے، ادھر جب خدا چھوڑے گا کدھر جائے گا؟ اوپر نیچے. روح کدھر جائے گی؟ نیچے نہیں اوپر. تو یہ کھینچ رہا ہے اس طرف جدھر سے اس کا تعلق ہے بدن کا تعلق ہے خاک سے. اب دنیا کی طرف نہیں کھینچے گا تو اور آسمان کی طرف کھینچے گا. وہ اس بدن کو سمجھ، اس لیے کہتے ہیں خواہش نفس کا اتباع نہ کرنا، یہ تجھے زمین کی طرف لے کر جائے گا. روح تجھ میں جو ڈالی ہے اللہ نے اپنی، نفخت من روحی، اس کو پروان چڑھا. یہ سارے اسی لیے تو آئے ہیں تاکہ تیرے مرتبے کو بلند کریں. یہ جسم تجھے زمین کے ساتھ اٹیچمنٹ نہ کرنے دے. ہم نے کیا کیا؟ ایک اولاد کی رسی ڈالی، ایک بیوی کی رسی ڈالی، ایک گھر کی رسی ڈالی، ایک گاڑی کی رسی ڈالی، ایک جائیداد کی رسی ڈالی. گنتے رہو کام ہو جائے گی. اتنی رسیاں ڈالی ہیں اور یہ بلون، یہ روح کیسے جائے اپنی منزل کی طرف؟ جانے ہی نہیں دیتے ہم. ایک گھر بن گیا تو دوسرے کے لیے، اب دو ہونے چاہیے. ایک گاڑی ملی تو اب ایک بیوی کے لیے ہو، بیوی کے لیے ملی تو ایک بچے کے لیے ہو. یعنی رسیاں پڑتی جا رہی ہیں. اس کے باوجود خواہش نفس اور زمین کے اور پستی کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ مقصود خدا نہیں تھا جب خلق کیا تھا انسان کو. بلندیوں کے لیے خلق کیا ہو، تو کہاں جا رہا ہے؟ ہاں تو پھر یہ کیا کرنا ہے؟ یہ کاٹنی ہے، یہ کاٹتے جانا. کاٹ دو. آپ کے مولا نے کیا کیا نہیں کاٹا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ. تو بھئی آپ کے مولا نے، امیر المومنین نے، سرور کائنات نے، حسین ابن علی نے، عباس نے، کس چیز کا نام لوں، کس چیز کو نہیں کاٹا؟ وہ وطن کی رسی ہوتی ہے نا. آپ کا دل نہیں کھینچتا میں وطن جاؤں، پیسے جمع کرتے رہتے ہو وطن جاؤں. حسین نے کاٹی کے نہیں، کاٹی کے نہیں. ہاں اس کے بعد کیا ہوتا ہے سرکار؟ مال. تو کیا ہوا؟ چھوڑا سب کچھ کے نہیں، تالے لگا کے آگے کے نہیں. گھر سے محبت ہوتی ہے، گھر چھوڑا کے نہیں. عزیز و اقربا سے محبت ہوتی ہے، عزیز و اقربا کو حسین نے اس رسی کو کاٹا کے نہیں. ہائے ہائے. وہ دیکھتے جاؤ نا. وہ ہر چیز کو کاٹ رہا ہے، ہر شے کو کاٹ رہا ہے. اس کی محبت میں ہم پھر بھی درس نہیں لیتے. پھر کیا کیا کاٹا؟ وطن چھوڑا، صحرا میں آ گیا. وہ پیاس لگتی ہے نا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، خطیب کو ایک چند منٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر گفتگو کرتا ہے، گلا خشک ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے یہ پانی پی. اور 3 دن کا پیاسا تمہارا آقا نہیں مارا گیا اور رسی کاٹی کے نہیں. وہ بھوک لگتی ہے، اس کی رسی کاٹی کے نہیں. وہ اولاد ہے، اس کی رسی کاٹی کے نہیں. وہ 2 تو یہ دی اس نے، ایک شبیہ رسول، ایک ایسا. ہر خدا کی قسم بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ کچھ قربانیاں ایسی ہیں جن کی مثال مل سکتی ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے. ہاں اپنا علی اکبر دیا جوان، رسی کاٹی کے نہیں. اپنا 6 ماہ کا دیا، رسی کاٹی کے نہیں. اپنے سینے پہ سونے والی کو تماچے مارے گئے، رسی کاٹی کے نہیں. وہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ یہ دستگاہ ہے، میدان کربلا دستگاہ ہے. او مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی ہمشیر اور اس کے پردہ دار کون سے؟ خانوادہ رسول کی خواتین. وہ میں قربان جاؤں جنہیں ضیاء نور کی نے کبھی نہیں دیکھا تھا. ہائے ہائے ہائے. ہاں اور رسیوں سے بھی کاٹ دیا. ہائے ہائے. وہ کیسے کاٹا ہوگا؟ اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں اس کے بعد گھروں میں آگ لگا دی گئی. پتا تھا نا کیا ہوگا اب اس کے بعد؟ نہیں پتا، امام کو نہیں پتا. بدن اتھر کو دیکھ کیا ہوا؟ سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بدن پہ گھوڑے دوڑائے. اور رسیاں کیسی کاٹی ہیں اس نے دکھا دیا آپ کو. یہ ہے اسلام، اسے ایمان کہتے ہیں، یہ ہے اتباع، اسے عبادت اسے کہتے ہیں. کہاں بیٹھے ہو؟ درس لینا ہی نہیں. وہ کیوں نہیں؟ وہ اتنی قربانی دے کے جائیں.
اور خیال تک نہ آئے کہ قرآن کو کھول کے دیکھیں نوکے نیزہ پہ حسین کا سر کس چیز کی تلاوت کر رہا تھا، اسے چھوڑ نہیں دیا، اوپر رکھ کے اس میں درد نہیں پڑ رہی، کبھی اٹھا کے پڑھتے نہیں ہو، پڑھتے تو عربی پڑھتے جس میں سمجھ نہیں آتی۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، سر حسین کیا پڑھتا تھا؟ وہ کربلا سے کوفہ سے شام تک کس چیز کی تلاوت کرتا تھا؟ اوہ ہائے 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 ہائے، وہ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے۔ ہاں آج تذکرہ کرنا ہے اس کا، ہائے 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 ہائے، اس کا تذکرہ کرنا ہے جس کے لیے عین رسالت دعا کرے ہوئے اللہ تسلی دے۔ یہ جو جعفر طیار، یہ جو وہاں پہ جن کے بازو قلم ہوئے، ایسا ہی دوں گا، بالکل آپ پریشان ہوں، ملول نہ ہوں، ایسا دوں گا آپ کو میں بیٹا۔ بیٹا دیا پھر آگے کہ نہیں؟ ہاں سیدہ نے بیٹا کہا کہ نہیں؟ جسے سیدہ بیٹا کہے وہ یدنا رسول اللہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یار میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نہ مبالغہ کر رہا ہوں۔ سیدہ کہتی ہیں ایک شخص تھا جو آ کر ہمیشہ کیا کرتا تھا، حسین ابن علی کے ہمیشہ مسائل بیان کرتا تھا، لیکن باب الحوائج کی کم عباس کی کم۔ ایک دن اس کے خواب میں بی بی آئی اور آ کر کہا کہ تو ہمارے بیٹے کے مسائل کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ کہتے بی بی میرے تو کام ہی یہی ہے، میں تو اپنے وطن ہر شے چھوڑ کے کربلا آ گیا ہوں، میں تو بیٹھ کے مسائل پڑھتا ہی ہوں، حسین کیوں؟ کہا نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں۔ آئے آئے آئے، ہاں یہ وہاں سے چلی ہے بات، پیدائش نہیں ہوئی، خبریں آ رہی ہیں عباس آنے والا ہے، وہ عباس آنے والا ہے، وہ عباس آنے والا ہے۔ اس کے بعد سیدہ جب دنیا سے رخصت ہوئی کیا کہا تھا؟ پورے ہر شے بتائی تھی، نکاح کرنا، اس میں سے فرزند ہوگا، نام عباس رکھنا، وہ میرے بیٹے کا ساتھ دے گا، اس کا وزیر ہوگا، اس کا مشیر ہوگا، اس کا مطیع ہوگا، ہاں اور اس کے ساتھ وہ اس کی قوت ہوگا۔ ہائے ہائے، جیسے نبی کے لیے اللہ نے سلطان نصیرہ بنا کر بھیجا کسے؟ علی ابن ابی طالب کو، بالکل اسی طرح حسین ابن علی میدان کربلا میں سرور کائنات کی جگہ، عباس علی کی جگہ۔ ہائے ہائے، کب سے خبریں آنی شروع ہوئی۔ اس کے بعد بی بی کا وصال ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر کہا ذمہ داری لگائی، شجرہ دیکھو بہادر ہوں، ہاں پھر قلابیہ جو ہے اس خاندان اس سے چنا گیا، نام بھی فاطمہ، لیکن دیکھو ذرا دیکھنا احترام ہے محمد والی محمد، بی بی آئی ہے، نام فاطمہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، اکثر کو ابھی تک نہیں پتا کہ نام فاطمہ ہے۔ کیوں؟ ام البنین سے کہا مجھے فاطمہ نہ پکارنا، فاطمہ تو بڑی عظیم شخصیت کا نام ہے۔ آئے آئے ہاں ابھی تک ام البنین سے پہچانتے ہو، یار کیا کہہ رہا ہوں، اس قدر احترام اولاد کو آئی، پہلے آ کر دہلیز فاطمہ پہ بوسہ دیا، پھر آئی کہا حسن و حسین مجھے ماں نہ کہنا۔ ہائے ہائے کیا کیا بیان کروں، وفا ایسے ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، کہا ماں نہ کہنا، ماں نہ کہنا مجھے، میں تمہاری خادمہ ہوں۔ ہائے ہائے، اور جب پرورش کی ابوالفضل عباس کی، کیا 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 پرورش کی، ہاں کیا کیا کہی، کہا یہ تیرے آقا ہیں۔ ایک دفعہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے شکایت کی کہ بھائی عباس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہماری طرف جاتی ہیں، آتے نہیں۔ پوچھا عباس کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تو نے چلنا سیکھ لیا ہے، تیری عمر ذرا بڑی ہو گئی ہے، یہ تیری آقا زادیاں ہیں، نہ جایا کر۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہہ رہا ہوں میں، ایسے پرورش کی۔ کہا یہ حسین تیرا آقا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، دو اطاعتیں، ایک اطاعت خدا کہتے ہیں اطیع اللہ، وہ کون بتائے گا اطیع اللہ کیا ہوتا ہے؟ کس سے پتا اطیع اللہ کیا ہوتا ہے؟ بھئی کچھ دیکھے گا تو کرے گا نا اطاعت۔ تو کیا کیا؟ سرور کائنات کو نمونہ بنایا، یہ ہے اطیع اللہ۔ پھر کہو
اطیعوا اللہ و رسول. اب رسول کی اطاعت کی بات آئی, سنتے رہو, میں مسائل بھی پڑھ رہا ہوں, میں کوئی فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں. صرف یہ ہے کہ ان کا یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کا مصائب ان کا فضائل ہے, ان کا فضائل ان کا مصائب ہے. جب شان بیان کرتے ہیں یاد آتا ہے خیموں کو جلایا جانا, مقام کی بات ہوتی ہے, لوگ رو رہے ہیں, ہائے ہائے کیوں؟ اس لیے مصائب میں ہی ان کے فضائل میں ہی ان کے مصائب. وہ فضائل بیان کرتا ہے, یہ روتا ہے, یہی حسین تھا جس کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے. ہائے ہائے, ہاں میں مسائل بھی پڑھ لوں. کیا ہوا پھر؟ کہا اطیعوا اللہ, تو رسول نے کر کے دکھا دیا. اب کہا اطیعوا الرسول. اب اطیعوا الرسول کو کون رسالت ہو, دوسری رسالت بھی اگر ہوتی تب بھی نہ کر سکتی. ہاں کیوں؟ اطاعت وہ کرے جو رسالت سے الگ ہو, تاکہ وہ نمونہ بنے کہ رسالت کی اطاعت کیا ہوتی ہے. جیسے رسول ہے نا, وہ اطاعت اللہ کی کر رہا ہے, تو پھر اللہ جیسا اللہ تو نہیں ہے نا, اسی لیے جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ رسول تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو پھر کیا ہے؟ پھر امامت نے آ کر امیر المؤمنین نے اطاعت کر کے دکھائی. یہ ہے اطیعوا الرسول, اطاعت اسے کہتے ہیں. علی کو محمد کہیں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائے, کہیں کھڑا ہو جاؤ, کھڑا ہو جائے, کہیں جنگ کے لیے جاؤ, چلا جائے, کہیں مدینے ٹھہر جاؤ, ٹھہر جائے. پھر جا کر وہاں سے آواز دے نعت علی پہنچ جائے. کیسی اطاعت, وہ کیسی اطاعت, کئی سوال بھی کیا ہے علی نے. ہاں اب باری آئی اطیعوا الرسول کے بعد اولي الامر منکم. اب اولي الامر کی اطاعت اولي الامر نہیں کرے گا. یہ پہلی دو مثالیں دے دی ہیں بھئی. اللہ کی اطاعت اللہ کر کے نہیں دکھائے گا, رسول کی اطاعت کر کے دکھائے گا اولي الامر. اب اولي الامر کی بھی اطاعت اولي الامر نہیں کر کے دکھا سکتا. کسی کی ضرورت تھی, اس لیے دعا کرتے تھے عباس کو بھیج. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ یہ نقطہ اگر ذہن میں آ گیا, میرے آقا مولا عباس کی شان سمجھ میں آ جائے گی. یہ اگر نہ ہوتے اور اطاعت حسین اور اطاعت اولي الامر کر کے نہ دکھاتے, بھئی اگر حسن اطاعت کرتے ہیں تو پھر تو خود بھی تو اولي الامر ہے نا. ہم کہتے بھئی وہ تو اولي الامر کی اطاعت اولي الامر ہی کر سکتے, ہم تو نہیں کر سکتے. تو پھر ضرورت تھی نا کسی کی, وہ اسی ضرورت سے تو دعائیں کرتے تھے. وہ ان کا نام ناز امامت کیوں ہے؟ جن پہ امامت ناز کرے کیوں؟ امامت کی اتباع تو انہوں نے تو کر کے بتائی. وہ مجھے بتاؤ کیسے کیسے مقام پر مجبور ہوئے, مگر حسین نے کہہ دیا رک جا بھائی, دوسری بات نہیں کی. ہاں کہا ادھر سے خیمے اکھاڑ دے. اس نے کہا تیری جرت. پیغام آیا نا بھائی عباس, وہ آقا کہتے تھے, کیوں تربیت ہی ایسی دی تھی ماں نے, وہ آقا کہتے تھے. ہاں جی حسین ابن علی بھائی کہتے تھے. کہا بھیا عباس نہیں, ابھی موقع نہیں آیا, ابھی جنگ کا موقع نہیں آیا, اٹھا لیے. ہاں جب اب میں نے جانا ہے, مجھے بھیجے, میں جاؤں, ان کو ختم کر دوں سب کو, ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئے, علی کا بیٹا ہوں میں. ہاں ہر دفعہ روکا, نہیں عباس ابھی نہیں, اور تو میرا جرنیل ہے, ابھی نہیں. کرتے 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 سارے ختم ہوئے. پھر اس کے بعد بات وہی کرتے تھے. انصار گئے, پھر اقربا گئے, قاسم گئے, ہائے ہائے ہائے, آل محمد گئے. کرتے کرتے سب جو خالی ہوا نا, سارا علاقہ خالی جب ہوا نا, باب الحوائج نے کہا اے فرزند رسول, اے میرے آقا, اے فرزند